أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مثله القائلون ولا يوفين عما اللاذون ولا يودي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله بعد الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود وترى الخلائق بقدرته ونشر الرعاها برحمته وقدرته بسحور ميدان أرضه جلت عظمته والصلاة والسلام وتحية والإكرام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المؤمن الحق بالحق أبي القاسم المحمد اللهم صل على محمد وآله طيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة صلوات اللهم صل على حاضرین گرامی قدر عزاداران مظلوم کربلا ماتمداران سید الشہداء، آج کی مجلس میں شریعت اور معصوم ہمارا موضوع گفتگو ہے۔ شریعت اللہ کے ان معین اور مقرر کردہ اصولوں کا نام ہے جن پر چل کر انسان عبد خالص کی سند حاصل کرتا ہے۔ شریعت نام ہے اس نور کا جو انسان کو کفر و ضلالت کی تاریکی سے نکال کر جادہ مستقیم کی طرف گامزن کرتی ہے۔ شریعت نام ہے اس عطیہ خداوندی کا جو پروردگار عالم کسی گناہگار کو عطا نہیں کرتا، معصوم کو عطا کرتا ہے۔ شریعت نام ہے اس نور کا جو پروردگار عالم کسی گناہگار کو عطا نہیں فرماتا بلکہ اپنے معصوم بندوں کو یہ نور عطا کرتا ہے۔ اور اس شریعت نور کے مقابلے میں ہمیشہ نار آتی چلی رہی۔ وہ کبھی ابلیس کی صورت میں آئی تو بھی نار، نمرود کی صورت میں آئی تو بھی نار، فرعون کی صورت میں آئی تو بھی نار۔ یہ بڑی عجیب منزل ہے۔ اگر آدمی اس پر غور کر لے اور ملت مسلمہ اس پر توجہ فرما لے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا پیغام ہے جو دنیا کو حسینیت کے حوالے سے دینا چاہتے ہیں کہ اللہ نے ہر قوم میں، ہر زمانے میں، ہر دور میں، ہر صدی میں، ہر موڑ پر ہدایت بشریت کا انتظام فرمایا، اور آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے انبیاء بھیجے سب کو شریعت کے احکامات دے کر بھیجا۔ جتنے انبیاء بغیر شریعت آئے انہوں نے صاحبان شریعت انبیاء کی پیروی کی۔ سورہ مبارکہ شورا میں ارشاد ہوا شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ وان اقیموا الدین ولا تفرقوا فیہ کبروا علی المشرکین۔ اس آیت کی روشنی میں جتنے جلیل القدر رسول ہیں وہ 5 ہیں، صاحبان شریعت ہیں، ان سب کا تذکرہ ایک ہی آیت میں کر دیا گیا۔ 1,24,000 ہیں، نبی 1,24,000 ہیں، لیکن سارے نبی رسول نہیں ہیں۔ ان تمام انبیاء نے پیروی کی ہے ان رسولوں کی جو شریعت لے کر آئے۔ والذی اوحینا الیک، ہم نے وصیت کی نوح کو، لیکن حبیب یہ آپ کا شرف ہے کہ نوح کو وصیت کی گئی تھی، آپ کو وحی کی گئی، وصیت آپ کی شریعت کی گئی تھی۔ نوح بھی کوئی اپنی شریعت لے کر نہیں آئے تھے، نوح کو بھی جس شریعت کی وصیت کی گئی تھی وہ آپ ہی کی شریعت تھی۔ وصیت اور ہوتی ہے، شریعت اور ہوتی ہے۔ جس کی وحی ہم نے آپ کو کی تھی، اس لیے کہ منزل وحی پر سب سے بلند اور سب سے اعلیٰ معیار پر ہم آپ کو ہی دیکھنا چاہتے تھے، صرف آپ کو ہی دیکھنا چاہتے تھے، اس لیے ہم نے سب کو وصیت کی، آپ کو وحی کی۔ یہ بڑی عجیب منزل فکر ہے کہ خدا بند عالم نے شریعت کو مخصوص کیا محمد عربی سے، سرکار رسالت نام سے منسوب کیا، اور تمام انبیاء کو وصیت کی وما وصینا بہ ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، اور اس کی وصیت ہم نے ابراہیم کو بھی کی، موسیٰ کو بھی کی،
عیسیٰ کو بھی کی، کیا وصیت کی؟ انا اقیم الدین، بہت توجہ، بس یہ ہے جملہ توجہ کے قابل ہمارے انبیاء کی، بس یہ ہے جملہ توجہ کے قابل، سارے انبیاء کو وصیت کی گئی کہ تم سب کے سب دین کو قائم کرو، دین کو قائم کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ معصومین کے فرائض میں شامل ہے کہ وہ دین کو قائم کرے، مگر دین کس اور کسی اور ذریعے سے نہیں، شریعت کے ذریعے سے قائم ہوتا ہے۔ صلوات ہے شریعت کا لفظ جہاں بھی قرآن میں آئے گا وہ دین کے ساتھ آئے گا، اور دین جہاں بھی آئے گا اس سے مراد صرف اسلام ہوگا، اور کوئی دین نہیں ہوگا، اس لیے کہ خداوند عالم اعلان کر چکا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے۔ اب باقی جتنے بھی مذاہب ہیں، جتنے بھی مکاتب فکر ہیں اسلام کے علاوہ، وہ اپنے طور پر اپنے آپ کو دین سمجھتے رہیں، لیکن اللہ کی نگاہ میں دین صرف اسلام ہے۔ یہی تو مزاج مشیت ہے کہ دنیا اپنے اپنے دینوں کو کچھ بھی کہتے رہے، دین تو وہی ہوگا جسے اللہ دین کہے یا رسول دین کہے، تو پھر ایمان بھی تو وہی ہوگا کہ جسے اللہ ایمان کہے، اور کل ایمان بھی وہی ہوگا جسے رسول کل ایمان کہے۔ دیکھیے ایمان کیا چیز ہے؟ پیشانی پر لکھا ہوا ہے؟ نہیں۔ ایمان کسی کے چہرے پر لکھا ہوا ہے؟ نہیں۔ قیامت میں سوال ہوگا کیا لائے؟ سارے مسلمان کہیں گے ایمان لے کر آئے۔ اگر کسی نے پوچھ لیا کہ کہاں ہے ایمان؟ تمہاری پیشانی پہ ایمان ہے، تمہارے چہرے پر ایمان ہے، تمہاری آنکھوں میں ایمان ہے، تمہارے ہاتھ میں ایمان ہے، کیا چیز لے کر آئے ہو؟ سب خالی ہاتھ جائیں گے، اس لیے کہ ایمان ماننے کی چیز نہیں ہے، ماننے کی چیز ہے، دکھانے کی چیز نہیں ہے۔ جب ساری دنیا سے سوال ہوگا کہ تم اپنے ساتھ ایمان لائے ہو، کہو سب شرمندگی کا شکار ہوں گے، صرف یا علی والے ہوں گے جو فرشتوں سے بباغ دہل کہیں گے ارے تم ایمان لانے کی بات کرتے ہو، ہم اپنے ساتھ کل ایمان لائے ہیں جو مجسم بھی ہے اور ظالم بھی ہے، سامنے بھی ہے۔ صلوات ہے محمد، ہم اپنے ساتھ کل ایمان لے کر آئے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ رحمت ختمی مرتبت نہیں تو اور کیا ہے کہ دین نظر آنے والی چیز نہیں، اسے بھی مجسم کر دیا۔ ایمان نظر آنے والی چیز نہیں، اسے بھی مجسم کر دیا۔ حق نظر آنے والی چیز نہیں، اسے بھی مجسم کر دیا۔ حق کوئی نظر آنے والی چیز ہے؟ بھائی حق کوئی نظر آنے والی چیز ہے، مگر پیغمبر نے کہہ دیا ہے الحق مع علی و علی مع الحق، پروردگار حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ جہاں جہاں علی جائے حق اس کے پیچھے پیچھے جانا چاہیے، تو علی حق کا پابند نہیں ہے، حق علی کا پابند ہے۔ تو مجھے تاریخ سے، راوی سے، روایت سے، حدیث سے، محدث سے، مولوی سے، حکومت سے، وزیر سے، مشیر سے، مفتی سے، فتووں سے یہ نہیں پوچھنا کہ حق کہاں ہے، مجھے تو یہ دکھاؤ کہ علی کہاں ہے، ہمیں تو صرف یہ دکھاؤ کہ علی کہاں ہے، کیونکہ ہمارا تو ایمان ہے قول رسالت پر۔ رسالت باپ کی زبان سے نکلا ہوا لفظ لوح محفوظ کا مقدر بنتا ہے، رسالت باپ کی زبان سے نکلا ہوا لفظ، پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، رسالت باپ کی زبان سے نکلا ہوا لفظ لوح محفوظ کا مقدر بنتا ہے۔ ابھی دنیا نے محمد مصطفیٰ کو پہچانا کہاں ہے، ابھی دنیا نے مانا کہاں ہے؟ یاد رکھو جب تک کہ کائنات کا ذرہ ذرہ معرفت مصطفیٰ حاصل نہیں کر لیتا، اس وقت تک یہ مجلسیں ہوتی رہیں گی، یہ ذکر ہوتا رہے گا، اس لیے کہ ذکر ہی کے ذریعے تو معرفت مصطفیٰ ہے۔ کون جانے لوگ شریعت کے نعرے لگاتے ہیں، شریعت کی باتیں کرتے ہیں، کسی کو شریعت کی شین کا بھی معلوم نہیں۔ ارے اتنا تو سمجھو کہ شریعت آنے کا راستہ جب نور ہے، شریعت کا چینل نور ہے، تو یہ نور کے ذریعے، نور کی منزل سے نور کی طرف آئے گی۔ بہت توجہ، نور کے ذریعے، نور کے راستے، نور کی منزل سے نور کی طرف آئے گی، چونکہ اس کی وصیت ابراہیم کو بھی ہوئی، موسیٰ کو بھی ہوئی، عیسیٰ کو بھی ہوئی۔ چاہے موسیٰ توریت لے کر آئے یا علی یا عیسیٰ انجیل لے کر آئے، وصیت ایک ہی تھی، بات ایک تھی۔ جناب موسیٰ کلیم اللہ نبی بھی ہیں، اولو العزم پیغمبر بھی ہیں، صاحب کتاب بھی ہیں۔ ہمارا ایک ایک نبی پر ایمان ہے۔ ہمارے ایمان کا اور دنیا کے ایمان سے مقابلہ کیا ہے؟ ارے ہم تو انبیاء ما سبق کے بھی غلام ہیں، انہیں بھی اپنے برابر نہیں سمجھتے۔ اور یہ کیسے گستاخ ہیں جو ان نبیوں کے نبی کو اپنے جیسا سمجھ لیتے ہیں۔ صلوات ہے جناب موسیٰ کلیم اللہ، ان کی کتاب توریت آج بھی جس حالت میں بھی ہے، لیکن ہمارا ایمان اس توریت پر ضرور ہے، اس لیے کہ اللہ کی جانب سے ہے۔ ان کے ماننے والوں نے اسے مسخ کر دیا، یہ الگ بات ہے، لیکن ایمان تو ہمارا ہے نا، اس لیے کہ اللہ کی جانب سے ہے۔ تو ہم تو اتنے شریف لوگ ہیں کہ جو چیز اللہ کی جانب سے ہو اس پر خود بخود ایمان لے آتے ہیں۔ جو اللہ کی جانب سے ہو، انجیل اللہ کی جانب سے، اس پر ہمارا ایمان، زبور اللہ کی جانب سے، اس پر ہمارا ایمان، قرآن اللہ کی جانب سے ہمارا ایمان، آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے انبیاء اللہ کی جانب سے ہمارا ایمان۔
ہمیں تورات پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، زبور پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہمارا ایمان ہے ان کتابوں پر۔ عمل اس لیے معطل ہوا کہ بعد والوں نے، انبیاء کے بعد کے لوگوں نے ان کتابوں کو مسخ کر دیا، ان تعلیمات میں اپنی ہوا و ہوس کو شامل کر دیا۔ لیکن یہ جو موجودہ تورات ہے نا عزیزان محترم، جو موسیٰ سے منسوب ہے، اس تورات میں 238 آیت ہیں، 248 احکامات ہیں، ناٹ ٹو ڈو ہیں، اور 316 احکامات ٹو ڈو ہیں، یعنی امر بالمعروف بھی ہے، نہیں انل منکر بھی ہیں۔ 316 مقامات پر کہ یہ کرو، اور 248 مقامات پر ہے کہ ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو۔ اس تورات میں جو 10 رہنمائی اصول ہیں، بنیادی اصول ہیں، جیسے ہمارے اصول 5 ہوتے ہیں نا، توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، اسی طرح تورات کے بھی 10 بنیادی اصول ہیں، وہ اس کو مانتے بھی ہیں، فالو بھی کرتے ہیں۔ مگر دیکھیے بڑی عجیب بات ہے کہ ایک ہی تورات کے ماننے والے، ایک ہی موسیٰ کے ماننے والے، یہ بھی 13 فرقوں میں تقسیم ہیں۔ ان کے فرقے 13 ہیں، ان کے فرقے 13 ہیں، ان کے فرقے 13 ہیں۔ اسلام میں فرقہ بندی کی کوئی اجازت نہیں تھی، سب کو وصیت کی گئی تھی کہ قرآن کی آیت میں کہا گیا تھا ان اقیموا الدین، تم دین کو قائم کرو، ولا تتفرقوا فیہ، اور اس میں کوئی اختلاف پیدا نہ کرو۔ تو یہ طے ہو گیا کہ دین جب تک معصوم کے پاس رہا اشتراک نہیں ہوا، اور معصوم کے جانے کے بعد جب گناہگار دین کے ٹھیکیدار ہو گئے تو اختلاف پیدا ہوا۔ یہ ہے وہ منزل فکر کہ جس پر توجہ کرنی چاہیے۔ اچھا، یہ اشتراک، یہ اختلاف، وما تفرقوا، یہ اختلاف ہوا کیسے، یہ اختلاف پیدا کیسے ہوا، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف قرآن مجید نے ایک جملے میں بتائی ہے، اور وہ ہے بغیم بینہم وما تفرقوا الا من بعد جاء علم بغیم بینہم، اور ان کے درمیان جو اختلاف ہوا، اشتراک ہوا، علم آ جانے کے بعد ہوا۔ یہ صرف اس وجہ سے ہوا کہ ان میں آپس میں حسد پیدا ہو گیا، رش پیدا ہو گیا۔ تو معلوم ہوا کہ ہر فساد کی جڑ ہے حسد، کائنات میں ہر فساد کی جڑ ہے حسد۔ بہت توجہ، رش اچھی چیز ہے، حسد بہت بری چیز ہے، اتنی بری چیز کہ یہ کائنات جو آج فرقوں میں تقسیم ہے، یہ عالم انسانیت کو جو تمام ایٹمی اور تمام تر توانائیوں کے حصول کے بعد بھی کہیں پناہ نہیں مل رہی ہے، سکون نہیں مل رہا ہے، صرف اس کی وجہ حسد ہی حسد ہے۔ صدر چاہتا ہے مجھے اقتدار مل جائے، سربراہ چاہتا ہے مجھے اقتدار مل جائے، امریکہ چاہتا ہے مجھے اقتدار مل جائے، رشیا چاہتا ہے مجھے سپر پاور مان لو، ہر ملک چاہتا ہے کہ مجھے سپر پاور مان لو، ہر شخص چاہتا ہے مجھے سپر مان لو۔ ارے اگر یہ سارے کے سارے اللہ وحدہ القہار کو سپر پاور مان لیں تو نہ حسد رہے گا، نہ اختلاف رہے گا، نہ اشتراک رہے گا۔ صلوات ہے عزیزان محترم، یہ اقوام متحدہ، یہ یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن کے ادارے، ان کے ذیلی ادارے، یہ سلامتی کونسلیں، یہ کیوں بنانے کی نوبت پیش آئی؟ بغیم بینہم کی وجہ سے، آپس کے حسد کی وجہ سے، آفت کے اختلاف پیدا کیوں ہوئے؟ حسد کی وجہ سے، چاہے محلے میں حسد ہو یا ملک میں، یہ حسد چاہے مذہبی ہو یا سیاسی۔ معلوم یہ ہوا کہ حاسد کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے، تو جب حاسد کا کوئی مذہب ہی نہیں ہے تو اس کی حیثیت ہی کیا ہے؟ حاسد کا مذہب ہی نہیں ہوتا۔ اس وقت عزیزان محترم، UN کے ذیلی ادارے میں جو یونیسیف کہلاتا ہے، جہاں یہ سارا ثقافتی اور علمی ورک ہوتا ہے، اس میں 140 ادیان کو رجسٹرڈ کیا گیا ہے۔ 140 ریلیجنز، پوری دنیا کے 140 ادیان رجسٹرڈ ہیں، 140۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، بہت بڑی توجہ، 140 ادیان، اور اس ادارے میں جو رجسٹرڈ ہیں، ان 140 کے 40 ادیان میں اسلام کو بھی رجسٹرڈ کیا گیا ہے۔ اگر یہ سب 140 کے 40 اس ادارے میں تسلیم کر لیے گئے ہیں انٹرنیشنل برادری میں، تو پھر مجھے بتائیں کہ یہ آپس میں بغیم بینہم کیوں ہے، یہ جنگ کیوں ہے، فساد کیوں ہے؟ جب مان لیا گیا، جو رجسٹرڈ بک میں آ گیا کہ دین یہ بھی ہے، دین یہ بھی ہے، تو پیغمبر کے پیغام پر عمل کرو نا، کہ لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے۔ تو پھر یہ UN کی ضرورت کیا ہے، یہ جنگ و جدال کی ضرورت کیا ہے، پھر یہ پیس مشن کی ضرورت کیا ہے، پھر یہ سیکورٹی کاؤنسل کی ضرورت کیا ہے، پھر وہ انصاف کون سا ہے؟ دین تو 140 رجسٹرڈ کر لیے، اس میں اسلام بھی ہے، اور وہ اسلام جس کے علاوہ کوئی دین ہی نہیں ہے۔ پھر برابری کہاں گئی؟ مساوات کے ٹھیکیداروں نے 140 دین اکٹھا کر لیے، یہودیوں اور عیسائیوں نے، اور ان میں سے بھی ویٹو پاور دی ہے، وہ مخصوص دی ہے، یا یہودیوں کو دی ہے یا عیسائیوں کو دیا ہے۔ کیا خیال ہے، کیا محمد نے تمہیں شریعت نہیں دی تھی جو ان کے ویٹو کو تسلیم کر رہے ہو؟ ارے دنیا بھر کی غلامی جو آج کر رہا ہے مسلمان، 40 سے زیادہ اسلامی مملکتیں ہیں، کسی نہ کسی کے غلام ہیں، کسی نہ کسی کے غلام ہے، اور اس حد تک غلام ہیں جن کی غلام ہیں ان کی طرف سے
اگر کوئی ظلم بھی ہو جائے تو شکوہ نہیں کرتے، ارے تم محمد کے غلام ہو جاؤ، جہاں سے ظلم کی توقع بھی نہیں ہوتی، محمد مصطفیٰ کی غلامی میں آ جاؤ، ساری غلامیوں کی طاقتیں تبدیل ہو جائیں گی، نظریے بدل جائیں گے۔ کہ قدم قدم پر جو آپ کے غلامی کے آثار نظر آ رہے ہیں، ذہنی غلامی، فکری غلامی، سیاسی غلامی، معاشی غلامی، علمی غلامی، فکر لے رہے ہیں غیروں سے، علم لے رہے ہیں غیروں سے، سیاسی فلسفہ لے رہے ہیں غیروں سے، اسلام لے رہے ہیں غیروں سے، نظریات لے رہے ہیں غیروں سے، افکار لے رہے ہیں غیروں سے، معیشت لے رہے ہیں غیروں سے، امداد لے رہے ہیں غیروں سے، سب کچھ لے رہے ہیں غیروں سے۔ اور جو رحمت للعالمین بن کے آیا تھا، جس کے دست مبارک میں کائنات کے خزانوں کی کنجیاں ہیں، کائنات کا ہر خزانہ جس کی ٹھوکر سے ابلتا ہے، عرب کے بدو جس کی جوتیوں کے صدقے میں سب آیا دار بنے ہوئے ہیں، آج بھی 1400 برس بعد بھی اس سے کوئی نہیں مانتا، اس کے قریب جانے سے منع کرتے ہیں۔ یہ اطاعت ہے، یہ اطاعت ہے۔ یاد رکھیں، اطاعت بھی نسلوں میں آتی ہے، بغاوت بھی نسلوں میں آتی ہے، اور بغاوت بھی نسلوں میں آتی ہے۔ جہاں نسلوں اور خون کے ذرات میں اطاعت رسول کے اثرات موجود ہیں، وہاں اگر ہم مکہ مدینے نہ بھی جا سکے تو نام محمد پر دل جھک جاتا ہے۔ ہزاروں میل کے فاصلے پر بیٹھ کر بھی ہم تصور میں روضہ رسول کو چوم لیتے ہیں۔ نسلوں میں اطاعت آ رہی ہے، اور جہاں نسلوں میں بغاوت آ رہی ہے، وہاں رسالت کے پہلو میں رہ کر بھی، وہاں نبوت کے نزدیک رہ کر بھی روضہ رسول پر جانے کی توفیقات میسر نہیں آتی۔ ارے خدا نیتوں کو دیکھ کر کے اقدامات کو سلب کر لیتا ہے، توفیقات کو سلب کر لیتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد بس تو کیا محمد نے تجھے شریعت نہیں دی تھی؟ یہی بات ہو رہی تھی نا۔ یہ 140 ادیان ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جھوٹے دینوں میں سچے دین کو شامل کرانے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ ضروری نہیں ہے۔ اب آپ اپنی آبائی عادات کو ترک نہیں کریں گے، جھوٹوں میں سچوں کو بٹھا دیں گے۔ یہ دین، جب دین کوئی ہے ہی نہیں اسلام کے علاوہ، جب دین کوئی ہے ہی نہیں اسلام کے علاوہ، اس دین میں ضابطے بھی ہیں، اس دین میں زندگی گزارنے کے طریقے بھی ہیں، صلح کے آداب بھی ہیں، جنگ کے آداب بھی ہیں۔ یہ دین انسانیت کا دین ہے، یہ پیغمبر انسانیت کا پیغمبر ہے۔ ارے یہی تو وہ پیغمبر ہے جو 1,24,000 پیغمبروں کی تائید کرتا ہوا آیا، تبدیل کرتا ہوا نہیں آیا۔ چھوٹے دینوں کی پیروکار ہیں، چاہے پلیٹو ہو، آئنسٹائن ہو، یا برٹرڈ روسل ہو، جان لاک ہو، یا جان برگ ہو، یا کارل مارکس ہو، یا پروفیسر ہٹی ہو، یا روسو ہو، یا میکاولی ہو۔ یہ جتنے بھی بڑے بڑے فلاسفر گزرے ہیں نا، ان سب نے اپنے اپنے فلسفوں کو، اپنے گزرے ہوئے فلسفیوں کی تردید کو قائم کیا۔ میرے نبی محمد کی صداقت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اس نے اپنی نبوت کو 1,24,000 نبوتوں کو جھٹلا کر نہیں بنوایا، بلکہ پیغام دیا کہ نہیں، اگر مجھ پر ایمان لانا چاہتے ہو تو آدم کو بھی مانو، نوح کو بھی مانو، ابراہیم کو بھی مانو۔ صلوات بھیجے محمد۔ ساری کائنات میں ابراہیم خلیل اللہ کا بیٹا ہے محمد، جس نے اپنی پوری نبوت کو، اپنے پیغام کو تردید سے شروع نہیں کیا، تائید سے شروع کیا۔ اپنے کلمہ پڑھنے والوں کو کہا آدم کو بھی مانو، میں کہہ رہا ہوں، لوط بھی برحق تھے، میں کہہ رہا ہوں، شیش بھی برحق تھے، مانو، ادریس بھی برحق تھے، مانو، سلیمان بھی برحق تھے، مانو، داؤد بھی برحق تھے، مانو، انبیاء بنی اسرائیل بھی برحق تھے، مانو، ابراہیم بھی برحق تھے، مانو، اسماعیل بھی برحق تھے، مانو، اسحاق بھی برحق تھے، مانو، ان سب کو مانو۔ یہ سب میرے ہی لیے تو آئے تھے، میری بشارتیں لے کر آئے تھے۔ فرق یہ ہے کہ انہوں نے میری بشارت دی، میں ان کی تصدیق کر رہا ہوں۔ دیکھیں، اسلام دین عقل ہے، یہاں زور زبردستی نہیں ہے، یہاں زور دھاندلیاں نہیں ہوتی ہیں، یہاں کھول دھاندلی نہیں ہے، یہاں گردنیں نہیں جھکائی جاتی، یہاں دل جھکائے جاتے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد۔ تو آدم سے لے کر عیسیٰ تک 1,24,000 پیغمبر آئے، ان سب کو مانو، ان سب کو تسلیم کرو۔ شریف طبیعتوں نے مان بھی لیا، مگر پیغمبر یہ بھی تو جانتے تھے کہ کچھ ایسے غیر شریف ذہنیتیں بھی ہیں جو دیکھتے بھالتے مجھے نہیں مانتے، انہیں بغیر دیکھے کیسے مان لیں گے؟ انہیں پڑھا نہیں، انہیں سمجھا نہیں، انہیں جانا نہیں، ان کی کوئی تاریخ نہیں، ان کی کوئی کتاب نہیں، ان کا کوئی جغرافیہ نہیں، ان کی کوئی جائے پیدائش نہیں، کوئی لٹریچر نہیں، کوئی بایوگرافی نہیں، کوئی لائف ہسٹری نہیں، کوئی قول نہیں، کوئی عمل نہیں، کوئی تحریر نہیں۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے پیغمبروں میں سوائے ان
29-30 पैगंबरों के कोई जिक्र नहीं मिलता, लेकिन पैगंबर कह रहे हैं कि 29-30 नहीं, पूरे 1,24,000 को मानो। तो पैगंबर को पता था कि ये लोग जो मेरी नबूवत में शक करते हैं, देखने के बावजूद ये मुझसे पहले आने वाले अंबिया को बगैर देखे कैसे मान लेंगे। ये मुझसे सिफात पूछेंगे कि आदम कैसे थे, नूह कैसे थे, इब्राहिम कैसे थे, इस्माइल कैसे थे, इनका क्या पैगाम था, इनका क्या पैगाम था, इनकी सिफात क्या थी। तो एक ही जुमले में इस मुदब्बिर कायनात ने सारे मशगूल ज़हनों को फारिग कर दिया, कह दिया कि घबराओ नहीं, ज़बरदस्ती नहीं मनवा रहा हूँ, मुझसे 1,24,000 की तफसील न पूछना, मैं तुम्हें इतनी ज़हमतों में जाने ही नहीं देना चाहता। मैं नहीं चाहता कि मेरी उम्मत इतनी ज़हमतों में भटके। वमन इरादा फयंजुर इला आदम फी इल्मिही व इला नूह फी तक़वाही व इला इब्राहीम फी खुल्लतिही व इला मूसा फी हैबतिही व इला यूसुफ फी जमालिही व ईसा फी ज़ौदिही व इला मुहम्मद फी इल्मिही फलयंजुर इला वजह अली इब्न अबी तालिब। जो आदम का इल्म, नूह का तक़वा, इब्राहीम की खुल्लत, मूसा की हैबत, यूसुफ का जमाल, ईसा का ज़ोहर, दाऊद का मुअज़्ज़ा, सुलेमान की सल्तनत, एक कम 1,24,000 पैगंबरों की सिफात देखना चाहे, वो तन्हा अली के चेहरे पर नजर कर ले। सल्लल्लाहु अलैहि आदम से लेकर ईसा तक के अंबिया के तमाम सिफात और मुझसे सिमट कर अगर अपने नुक्ता उरूज पर आ जाएं तो एक अली बनता है। और एक अली की एक एक सिफत दिखे तो एक एक सिफत से तवज्जो, तमाम अंबिया के सिफात अगर सिमट कर नुक्ता उरूज पर आ जाएं तो एक अली बनता है। और अली की एक एक सिफत दिखरे तो एक एक सिफत से एक एक नबी बनता है। अली का इल्म बिखरा, आदम बना। अली का इल्म बिखरा, आदम बना। अली का तक़वा बिखरा, नूह बना। अली की हैबत बिखरी, मूसा बना। अली का हुक्म बिखरा, यूसुफ बना। अली का ज़ुहद बिखरा, ईसा बना। अली की ताकत और हैबत बिखरी, अंबिया बनते चले गए। बात अभी वाज़ेह नहीं हुई अज़ीज़ान मोहतरम, मैं पूरे मजमे की तवज्जो चाहता हूँ। ए अली का मुकाबला अपने जैसे गुनहगार इंसानों से करने वालों, मासूम का मुकाबला गैर मासूम से नहीं हुआ करता। अली का तक़ाबुल तो 1,24,000 पैगंबरों से भी नहीं किया जा सकता, अंबिया मासबक से भी नहीं किया जा सकता। इसलिए कि ये सारे अंबिया एक एक सिफत के मालिक हैं। अली इन तमाम अंबिया के जुमला सिफात के मालिक हैं। सारे अंबिया की सिफात सिमट कर एक अली में आ गई। आदम सिर्फ इल्म में मुमताज हैं, नूह सिर्फ तक़वे में मुमताज हैं, इब्राहीम सिर्फ खुल्लत में मुमताज हैं, मूसा सिर्फ हैबत में मुमताज हैं, यूसुफ सिर्फ जमाल में मुमताज हैं, ईसा सिर्फ ज़ुहद में मुमताज हैं। ये सिर्फ एक एक सिफत के मालिक हैं। अली इन तमाम अंबिया के जुमला सिफात के मालिक हैं। इसीलिए तो हम कहते हैं मेरे दोस्तों कि उठते बैठते, जागते सोते, गली में कूचे में हर जगह अली अली कहा किया करो। ये मत देखो कि ये अली या अली के नारे का जवाब देने वाले कितने हैं। एक हो तब भी या अली कहो, 10,000 हैं तब भी या अली कहो। इसलिए कि अली का नारे का जवाब अकेला तुम नहीं देते हो। जब भी कोई कहीं भी कोई भी अली वाला या अली कहता है, किसी ने कहा या अली तो आदम ने कहा मेरे अली का नारा, नूह ने कहा मेरे तक़वा का नारा, इब्राहीम ने कहा मेरी खुल्लत का नारा, मूसा ने कहा मेरी हैबत का नारा, यूसुफ ने कहा मेरे जमाल का नारा, ईसा ने कहा मेरे ज़ुहद का नारा, दाऊद ने कहा मेरे लहन का नारा, याकूब ने कहा मेरे गिरिये का नारा, काबे ने कहा मेरे मौलूद का नारा, जन्नत ने कहा मेरे मालिक का नारा, कौसर ने कहा मेरे साथी का नारा, जिब्राइल ने कहा मेरे उस्ताद का नारा, कुरान ने कहा मेरे वारिस का नारा, मेंबर ने कहा मेरे खतीब का नारा, मैदान ने कहा मेरे रजूल का नारा, नमाज ने कहा मेरी शान का नारा, क़याम ने कहा मेरी जान का नारा, दुआ ने कहा मेरे अली का नारा, सजदे ने कहा मेरी मेराज का नारा, खैबर ने कहा मेरे फातेह का नारा, खंदक ने कहा कुल्ले ईमान का नारा, सलमान ने कहा मेरे मौला का नारा, अबू ज़र ने कहा मेरे आका का नारा, मीसम ने कहा मेरे मौला का नारा, मिक़दाद ने कहा मेरे आका का नारा, ज़हरा ने कहा मेरे शौहर का नारा, हसनैन ने कहा मेरे बाबा का नारा, रसूल ने कहा मेरे वसी का नारा, खुदा ने कहा मेरे वली का नारा। वाह वाह वाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला अज़ीज़ान मोहतरम, जनाब इब्राहीम कोई मामूली नबी नहीं है, जद्दुल अंबिया हैं, नबी हैं, रसूल, खलील,
امام صاحب شریعت ایسا نبی کہ جس کی شریعت کو سب نے مانا. اب دوسروں کی شریعت ماننے کا کیا فائدہ؟ شریعت کو جو میں عرض کر چکا، لیکن یہ بات ذرا سا ذہن میں رہے. اسی منزل پر لانا چاہتا تھا. محفوظ کر لیں جہاں پر میں نے یہ بات چھوڑی تھی کہ پھر وصیت کس کو کی؟ ابراہیم کو کی. جناب ابراہیم کوئی معمولی نبی نہیں ہیں، جد الانبیاء، نبی، رسول، خلیل، امام صاحب شریعت. امام ابراہیم نے منطقی استدلال کے ساتھ توحید کو منوایا ہے. اب جناب ابراہیم کے متعلق تمام علماء نے، علماء جمہور نے مسلسل اور مفسر اور متفقہ طور پر یہ لکھا کہ جناب ابراہیم اپنے زندگی کے ابتدائی دن میں دیکھے شریعت معصوم کا انداز. جناب ابراہیم خلیل اللہ کے ابتدائی دن پوشیدگی میں گزرے، ایک بھنورے میں گزرے. جب آپ عمر کے بعد اس بھنورے سے باہر آئے تو اس وقت چاند چمک رہا تھا. بہت توجہ دیدان محترم، قرآن کا واقعہ ہے. اس وقت چاند چمک رہا تھا. اب دیکھیں شریعت معصوم کس طرح سے ہیومن سائیکولوجی پر اثر انداز ہوتا ہے. معصوم کس طرح سے بت پرستوں کو، طاقت کے پجاریوں کو جناب ابراہیم متوجہ کر رہے ہیں. چاند کو چمکتے ہوئے دیکھا، سارے لوگ اکٹھا ہو گئے. فوراً کہا یہ چاند یقیناً خدا ہوگا، اس لیے یہ بہت روشن ہے، بہت چمکدار ہے، بہت روشنی ہے. اس میں چاند جب تک چاند چمکتا رہا ابراہیم کہتے رہے خدا ہوگا. اس سے بھی بڑا وہ روشن ہے، یہ بہت چمکدار ہے. جب چاند غروب ہوا تو سارے لوگوں کو اکٹھا کر کے ایک جملہ کہا کہ جو ڈوب جائے، جو غروب ہو جائے وہ میرا خدا نہیں ہو سکتا. جو ڈوب جائے، جو غروب ہو جائے، جسے زوال آ جائے، کیا توحید بیان ہو رہی ہے، وہ میرا خدا نہیں ہے. سورج ابھرا، سورج دیکھا، کہا ہاں یہ تو چاند سے بھی بڑا ہے، یہ چاند سے بھی زیادہ روشن ہے، اس کی تپش بھی زیادہ ہے، اس کی آتش بھی زیادہ ہے، پھر یہ خدا ہوگا. اب ابراہیم کے قوم والے خوش ہو گئے کہ چلو سورج کو خدا مان لیا. لیکن جب سورج غروب ہوا، سورج نے منہ چھپایا گوشہ مغرب میں، تو جناب ابراہیم سب کو اکٹھا کر کے کہتے ہیں کہ کہاں گیا وہ خدا، کہاں گیا وہ خدا جو ڈوب گیا، غروب ہو گیا. کہا کہ جو ڈوب جائے، جو غروب ہو جائے وہ میرا خدا نہیں ہو سکتا. ستارہ ابھرا، ستارہ ابھرا. ستارے کے لیے بھی یہی استدلال کیا. ستارہ جب ٹوٹا، جب آسمان سے مٹا، کہا جو ٹوٹ جائے، جو گر جائے، جو ختم ہو جائے، جس کی روشنی مدھم پڑ جائے وہ میرا خدا نہیں ہو سکتا. دیکھیں معصوم کا انداز دیکھیں. چاند کا انکار کرایا، سورج کا انکار کرایا، ستارے کا انکار کرایا. لوگوں کو عاجز آ کر کہنا پڑا کہ جو غروب ہو جائے وہ خدا نہیں، جسے زوال ہو جائے وہ خدا نہیں، جو مٹ جائے وہ خدا نہیں، جو ایک جگہ چمک کر دوسری جگہ نہ چمکے وہ خدا نہیں. اس انداز سے توحید کا پرچار شروع کیا. لوگ ابراہیم کے قریب آنا شروع ہوئے. ابراہیم کے قریب آئے تو نمرود کو وحشت ہونا شروع ہوئی. اب لوگ متاثر ہونا شروع ہوئے کیونکہ ابراہیم دلائل سے بات کر رہے تھے، حقائق سے بات کر رہے تھے. لوگ نزدیک آنا شروع ہوئے. لیکن جو خود خدا بنا بیٹھا تھا اس کے لیے تشویش کی بات ہوئی نا کہ میری خدائی میں خلل ڈال رہا ہے اللہ کا ایک بندہ. اسے تشویش ہوئی کہ ابراہیم کا اگر یہی حال رہا تو لوگ میری خدائی کے منکر ہو جائیں گے. ایک وقت ایسا بھی آیا، بہت توجہ، یہ وہ منزل ہے جس کے لیے میں آج آپ کو اتنی زحمت دے رہا تھا. ایک وقت وہ آیا کہ نمرود اور اس کی پوری قوم اپنا کوئی تہوار بنانے کے لیے، اپنی کوئی عید بنانے کے لیے اپنے مندروں اور بت قدوں سے کہیں گئے میدانوں میں وہ اپنا تہوار منا رہے تھے. ادھر جناب ابراہیم فوراً نمرود کے بت خانے میں آئے، تشریف لائے. آ کر سارے بتوں کو دیکھا، جتنے چھوٹے بت تھے سب کو توڑا پھوڑا لیکن بڑے کو چھوڑ دیا. بہت توجہ، بہت توجہ عزیزان محترم. جتنے چھوٹے بت رکھے ہوئے تھے نا بت خانے میں ان سب کو توڑ دیا. کیا بصیرت معصوم ہے، جو بڑا تھا اسے کچھ نہیں کہا، معصوم بڑے کو کچھ نہیں کہتا. سارے بتوں کو جناب ابراہیم نے توڑا اور توڑنے کے بعد جو بڑا بت تھا اس کے سامنے ان بتوں کا ڈھیر لگا دیا اور وہ گیتی، وہ پھاوڑا، وہ بیلچا جو کچھ بھی جناب ابراہیم کے پاس تھا وہ بڑے بت کے گلے میں ڈال دیا. خود باہر تشریف لے آئے. بت خانہ ویران. نمرود اور اس کے سپاہی اور اس کے قوم والے اور اس کے خدا ماننے والے جب واپس آئے، آ کر دیکھا تو سارا بت قدا ویران تھا. سارے مشرک پریشان ہو گئے، رونے پیٹنے لگے. ارے بڑے کم وقت ہوتے ہیں یہ کافر بھی، اپنے بتوں کو روتے ہیں، ہمیں حسین پر نہیں رونے دیتے. بڑے عجیب ہوتے ہیں. رونے لگے، چیخنے لگے، چلانے لگے، پیٹنے لگے. کسی نے کہا کس نے توڑا، کسی نے کہا فلاں نے توڑا. سب لوگ غلط نام لے رہے تھے. نمرود خود جلال کے عالم میں گویا ہوا، تم سب غلط کہتے ہو، یہ بت شکنی ابراہیم کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. ارے نمرود ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، مشرک ہے، کافر ہے، لیکن اتنا عقل مند ضرور ہے کہ بت شکن کو پہچاننے میں غلطی نہیں کرتا ہے. سبا بھیجے کہا یہ کام کسی اور کا نہیں ہے سوائے
करवा इब्राहिम के, ये काम किसी और का है ही नहीं, ये इब्राहिम का काम है। अपने सिपाहियों को भेजा, अपनी पुलिस को भेजा, जाओ गिरफ्तार करके लाओ। सिपाही जनाब इब्राहिम को गिरफ्तार करके नमरूद के दरबार में लाए। पूछा नमरूद ने, हमारे बुत तुमने तोड़े? कहा हाँ, मुझसे क्यों पूछता है, इस बड़े से पूछ लेना, देखें दलील देखें। तुम तो कहते हो तुम्हारे खुदा हैं, तो इनसे पूछ लेना, इसीलिए तो तुम्हारे छोटों को मारा है, बड़े को छोड़ दिया है मैंने, मेरी ज़ुर्रियत में भी यही बात जाएगी। अरे मैंने तो छोटों को तोड़ा है, ये बड़े के आगे सारे हड्डियां पसलियां रखी हैं, इससे पूछ ले, इसके गले में ये गेंदी पड़ी हुई है। कहा इब्राहिम कैसी बातें कर रहे हो, ये कहीं बोलता है? कहा ये बोलता है, ये नहीं बोलता है, ये तेरा खुदा है, तू इसका बंदा है, तू बोलता है, ये नहीं बोल सकता। अज़ीज़ान मोहतरम, इसी मंजिल पर जरा से तवज्जो और फरमाएं, मुझसे क्यों पूछता है, इससे पूछ ले, इससे पूछ ले। इसको मैंने छोड़ दिया। कहा इससे मैं क्यों पूछूं, ये तो बोल भी नहीं सकता, ये तो सारा हमारा बनाया हुआ बुत है, इसे तो हम जब बिठा दिया बैठ गए, जब बना दिया बन गए, जब उठा देंगे उठ जाएगा। अरे ये काफिरों के बनाए हुए बुत होते ही ऐसे हैं, जिन्हें जब बिठा दिया बैठ गए, जब उठा दिया उठा, जब बिठा दिया बैठ गए, जब बना दिया बन गए, जब तोड़ दिया टूट गए, जब खा लिया हजम हो गए, जब बेच दिया बिक गए। बिकते हुए बेचारे कुछ कह भी नहीं सकते कि मैया कितने में बेच रहे हो, बता दो तो। ये बुत होते ही ऐसे हैं। तो जनाब इब्राहिम कहते हैं मुझसे क्या पूछता है, इससे पूछना। कहा ये बोल नहीं सकता। कहा जब बोल नहीं सकता, अपने झूठे खुदाओं को टूटने से बचा नहीं सकता, तो फिर इसको सजदा क्यों करता है, इसको खुदा क्यों मानता है, जबकि बोल भी नहीं सकता। तो याद रखो, हम आलम इस्लाम से सिर्फ ये कहते हैं कि झूठ बोलता है तारीख का मुअर्रिख। बादशाह ने वक्त के चश्मों अब्रू के इशारे पर लिखी गई तारीख में मेरे भाइयों एतमाद न करना। कोई मुझशिकन नहीं गुजरा है तारीख में सिर्फ दो मुझशिकन गुजरे हैं, या इब्राहिम मुझशिकन या इब्राहिम का बेटा अली मुझशिकन। सलात है या इब्राहिम मुझशिकन या इब्राहिम का बेटा अली मुझशिकन। दलील के साथ कह रहा हूँ, कोई मुझशिकन नहीं गुजरा। तारीख में जितने मुझशिकनों के नाम बादशाहों के सब झूठ हैं, सब गलत हैं। ज्यादा से ज्यादा नौजवानों के जहन में महमूद गजनवी का नाम आएगा ना, सुल्तान महमूद गजनवी का। उसने सोमनाथ के मंदिर पे हमला किया, वहाँ के बुत तोड़े। उसे बुत शिकन कहते हो? ये बुत तोड़ना नहीं है, सोने चांदी के लालच में दूसरों की इबादत गाहों में जाकर हथौड़े बरसा देना, ये शरीयत मासूम नहीं है। महमूद गजनवी को पहले इत्तला मिली थी कि सोमनाथ का मंदिर इतना भारी भरकम है, सोमनाथ का मंदिर जो गुजरात में है, ये उसी का झगड़ा चल रहा है। ये बादशाहों की हिमाकतें हैं ना, ये शरीयत से बगावत का नतीजा है कि इसका बदला लिया जा रहा है कि दूसरों के मंदिर तोड़ कर अब अपनी मस्जिदें बचानी मुश्किल हो रही है। ये शरीयत है, इसको बुतशिकनी कहेंगे आप। ये बुतशिकनी है कि वजीरों ने इत्तला दी, मुशीरों ने इत्तला दी, मुखबिरों ने। सोमनाथ का मंदिर बहुत शानदार है, सैकड़ों एकड़ में फैला हुआ है। सोमनाथ का मंदिर कितना खूबसूरत था कि उसमें एक शमा नहीं जलती थी रात को, और सूरज की तरह रोशन होता था। इतने शीशे लगे हुए थे, इतना सोना चांदी लगा हुआ था, सोने चांदी की चमक से रोशनी की जाती थी, चिरागों से नहीं। तो बादशाहों ने जहाँ जहाँ बुत तोड़े हैं ना, ये बुतशिकनी अल्लाह के लिए नहीं की है, माल गनीमत के लिए की है। लेकिन इब्राहिम ने जो बुतशिकनी की है वो तौहीद के लिए की है, अली ने जो बुतशिकनी की है वो तौहीद के लिए की है। सोमनाथ जैसे मंदिरों में माल गनीमत के लालच में बादशाहत के जरूरत का परचम फहराना और बात है, अल्लाह के घरों में बुतों को दोषे नबूवत पर चढ़कर तोड़कर खाने काबा में तौहीद का परचम लहराना और बात है। सलात है ये वो मंजिल फिक्र है। कोई बुतशिकन नहीं है, या इब्राहिम बुतशिकन है या अली बुतशिकन है। जनाब इब्राहिम वो जलीलुल कद्र नबी भी हैं, जो अब्द भी हैं, नबी भी हैं, खलील भी हैं, रसूल भी हैं, इमाम भी हैं। सूरह बकरा की रोशनी में वैज़ब्तला इब्राहिम रब्बहुम बेकालिमाति फातम्माहुन्ना क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा क़ाला व मिन ज़ुर्रिय्यति क़ाला ला यनालुल अहद ज़ालिमीन। और जब हमने इब्राहिम का इम्तिहान लिया और उसमें कामयाब हुए तो हमने तुम्हें नास का इमाम मुक़र्रर किया। इब्राहिम नास के लिए इमाम मुक़र्रर हुए, तो नास मौजूद हैं। इमामत की इब्तिदा इब्राहिम है, रिसालत की इब्तिदा नूह से, शरीयत की इब्तिदा नूह से, शरीयत की इंतहा खातिमुन नबीय्यीन से, विलायत की इब्तिदा अली पर। अब इब्राहिम की शरीयत काबा इब्राहिम की निशानी। वैसा यरफ़उ इब्राहिमा मिनल बैत व इस्माइला रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंता समीउल अलीम। याद करो उस वक्त को जब इब्राहिम और इस्माइल काबे की दीवारों को बुलंद करते जाते थे और ये दुआ करते जाते थे, परवरदिगार हमारी इस इबादत को, हमारी इस खिदमत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। इसी मौके पर दुआ कर रहे हैं, इब्राहिम और इस्माइल काबे की दीवार बुलंद कर रहे हैं। काबे की दीवार छत नहीं, खिड़की नहीं, परनाला नहीं, बहुत तवज्जो। जब दीवार बुलंद कर रहे हैं काबे की, उस वक्त कहा
ہمارے اس دیوار کو بلند کرنے کی خدمت کو قبول فرما، دیوار کی خدمت کو قبول فرما۔ تو دعا کی مگر اللہ نے اس دعا کا جواب آیت میں نہیں دیا۔ ابراہیم تم نے دعا کی ہے آیت میں، وہ ہم لکھ دیں گے، مگر جب جواب آیت میں نہیں لکھیں گے، اس لیے کہ وہ بڑے عجیب لوگ ہیں، کہیں کی آیت کہیں لکھ دیں گے، سوالی آیت میں جوابی آیت رکھ دیں گے، جوابی میں اجمالی رکھ دیں گے، اجمالی میں تفصیلی لکھ دیں گے، مکی کو مدنی بنا دیں گے، مکی کو مدنی بنا دیں گے، ناسخ کو منسوخ کر دیں گے۔